ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج سے 2000 سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت قائم تھی۔ اس بادشاہ کی سب سے ظالمانہ حرکت تو یہ تھی کہ جو بتوں کی پوجا نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن یہ قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان حاضر ہوئے جن کے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے تمام پردے اٹھا دیے۔ جب ظالم بادشاہ اہل ایمان کا قتل کرواتا تو آسمان سے جنت کے فرشتے اترتے اور ان کی روحوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں۔ اس سبق آموز واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اس بات سے اصحاب کہف کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اسلام کے دور میں تو آئے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے نام سے پوری سورت اتار دی۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورت کے متعلق کئی ارشادات بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے اس سورت کے بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِذ اوی الفتیۃ الی الکہف، یعنی جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کا سبب کیا ہوا جو انہوں نے غار میں پناہ لی، اور یہ ایک اہم سوال ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں اہل انجیل سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، ان میں گناہوں کی کثرت ہونے لگی، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ بادشاہوں نے بابنگ دھل سرکشی شروع کر دی، عوام سے زبردستی بتوں کی پوجا کرواتے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور بتوں پر چڑھاوے چڑھواتے تھے۔ تاہم پھر بھی کچھ لوگ اللہ والے ایسے تھے جو دین عیسوی پر کاربند تھے، توحید کا اقرار کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ جس بادشاہ سے خصوصاً ان کا واسطہ پڑا اسے دقیانوس کہا جاتا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتا اور چڑھوائے چڑھاتا تھا، بتوں کے نام پر ذبح کرتا، اور جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا اسے اور کوئی سزا نہیں بلکہ قتل کروا دیتا۔ اس نے روم میں قدم رکھا اور وہاں جسے بھی دین عیسوی پر پایا اسے قتل کر دیا، الا یہ کہ جس نے بت پرستی شروع کر دی وہ اپنی جان بچا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ اصحاب کہف کے شہر میں آیا، اہل ایمان پر اس کی آمد بہت ہی گراں گزری۔ اہل ایمان اس ظالم بادشاہ سے چھپ گئے اور گرد و نواح میں چلے گئے۔ اس نے اپنے کچھ کارندے متعین کر رکھے جو لوگوں کو گھروں میں جا جا کر باہر نکالتے اور انہیں تلاش کرتے اور دقیانوس کے سامنے لا کھڑا کرتے۔ دقیانوس اہل ایمان کو قتل اور بت پرستی میں اختیار دیتا۔ بعض تو اپنی جان بچانے کی خاطر بت پرستی کو ترجیح دیتے اور بعض عزیمت پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار نہ کرتے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے ایمان باللہ میں شدت دیکھی کہ ایمان پر باقی رہنا اپنے آپ کو عذاب میں دھکیلنا ہے یا قتل ہونا ہے، تو انہوں نے شہر سے نکل جانے میں بھلائی سمجھی۔ چونکہ ایمانداروں کے لاشیں درختوں، چوراہوں، دروازوں اور گلی کوچوں میں لٹکائے گئے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے یہ کیفیت دیکھی تو بہت غمزدہ ہوئے اور نماز روزہ تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ یہ نوجوان روم کے شرفاء میں سے تھے، ان کی تعداد 8 تھی۔ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے جاتے جس کا ترجمہ ہے ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کہہ بھی دیا تو بلا شبہ ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ یا اللہ ہمیں اس فتنے سے دور کر دے اور اپنے مومنین بندوں سے رنج و مصیبت کو ٹال دے۔ اس دوران یہ نوجوان اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں سر رکھے رو رہے تھے کہ دقیانوس کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کہنے لگے تم لوگوں نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا بادشاہ کے پاس چلو۔ پھر کارندے ان کا معاملہ بادشاہ دقیانوس کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یہ چند نوجوان جو آپ کے اہل بیت میں سے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کا حکم نہیں مانتے۔ چنانچہ جب وہ نوجوان بادشاہ کے پاس لائے گئے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی، ان کے چہرے مٹی میں آلودہ تھے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں سے کہا تم ان معبودوں کے آگے جانور کیوں نہیں ذبح کرتے جن کی پوری زمین میں عبادت کی جاتی ہے؟ لہٰذا یا تو تم دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے معبودوں کے لیے جانور ذبح کرواؤ یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان مومنین میں سے بڑے کا نام تھا مکسلمینا۔ اس نے کہا بلا شبہ ہمارا ایک معبود ہے جس کی عظمت سے زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں، ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ جن معبودان باطلہ کی تم دعوت دیتے ہو ہم ان کا کسی صورت اقرار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے پروردگار کی عبادت کریں گے، ہم اسی کی حمد شکر اور تسبیح کریں گے، ہم اسی سے مدد مانگیں گے، وہی نجات دہندہ ہے اور تمام تر بھلائیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ رہی بات بتوں کی، سو کسی صورت ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، جو چاہو کر لو۔ پھر اس نوجوان کے ساتھیوں نے بھی یہی بات کہی جو اس نے کہی۔ دقیانوس بولا میں فی الفور تمہیں سزا نہیں دیتا ہوں بلکہ تمہیں تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہوں۔
اپنے معاملے کے بارے میں تم سوچ و بچار کرو، تم لوگ نوجوان ہو، تمہاری عمروں کا تقاضا ہے، تمہیں تھوڑی مہلت دی جائے گی۔ پھر اسی نے فاخرہ لباس جو ان نوجوانوں نے زیب تن کیا ہوا تھا اتروایا، اور جو سونا چاندی انہوں نے اپنے جسم پر سجایا ہوا تھا وہ بھی الگ کروا لیا، اور پھر انہیں اپنے پاس سے باہر نکال دیا۔ دقیانوس ایک قریبی شہر میں چلا گیا۔ جب ان نوجوانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دقیانوس تو ابھی شہر سے نکل گیا ہے، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ طے کر لو۔ ایسا کرو کہ ہر ایک آدمی اپنے والد سے گزارے اوقات میں سے کچھ خرچہ لے لو جو ہمیں زیادہ راہ کا فائدہ دے۔ پھر ہم قریب پہاڑ میں واقع ایک غار میں چلے جاتے ہیں، وہاں سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان حسب حاجت اپنے زیادہ راہ لے کر اس غار کی طرف چل پڑے جسے انہوں نے متعین کیا تھا۔ ان کے ساتھ المعروف اصحاب کہف کا کتا وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اصحاب کہف کے اس کتے کے بارے میں کئی علماء فرماتے ہیں کہ راستے میں جب نوجوان جا رہے تھے ان پر ایک کتا بھونکنے لگا، پھر ان کے پیچھے ہو لیا۔ نوجوانوں نے اس کتے کو مار بھگانا چاہا مگر وہ کتا نہ بھاگا، اور کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جب بارہا کتے کو انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، آخرکار کتا بولا کہ مجھے کچھ نہ کہو اور میری جانب سے تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ آرام سے سو جانا یا اپنا کام کرنا، تمہاری چوکی داری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہ نوجوان رات کے وقت شہر سے نکل گئے تھے۔ جب دقیانوس بن حانوس نے انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دی، راستے میں ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا، وہ بھی ان کی دین کا متبع تھا۔ ان نوجوانوں کی تعداد 7 تھی، چنانچہ چرواہا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے قریب ہی ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں صرف نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کرتے رہتے۔ انہوں نے کھانا لانے کی ذمہ داری ایک آدمی کے سپرد کر دی تھی، اس کا نام تملیحہ تھا۔ یہ نوجوان ان میں سب سے زیادہ دلیر اور خوبصورت تھا۔ وہ چھپ کر شہر جاتا اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خرید لاتا۔ چنانچہ تملیحہ عمدہ لباس اتارتا اور مسکینوں والا کپڑے پہن لیتا اور روپ بدل کر شہر سے کھانا خرید لاتا، اور شہر میں اپنے ساتھیوں کے متعلق لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کرتا، پھر واپس لوٹ آتا۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر دقیانوس بادشاہ شہر میں لوٹ آیا، بتوں کے سامنے جانور ذبح کروائے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے، جس سے اہل ایمان کے دل ہل گئے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو دقیانوس نے ان کو بہت تلاش کیا مگر انہیں کہیں نہیں پایا۔ دقیانوس نے اپنے کارندوں سے کہا ان نوجوانوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، وہ سمجھے ہیں کہ ان پر غصہ میں جہالت کا ارتکاب کر بیٹھوں گا، حالانکہ اگر وہ توبہ طائب ہو جاتے اور میرے معبود کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ پھر اس نے ان نوجوانوں کے والدین کو بلایا جو کہ شہر افسوس کے عظماء میں شمار کیے جاتے تھے اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے لڑکے اب رحم کے قابل نہیں، وہ فاجر و نافرمان ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہتے تو لوٹ آتے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اور برابر سرکشی کیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے رہی بات ہماری، سو ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، لہٰذا ہمیں نافرمانوں کے بدلے میں قتل نہ کیجیے۔ ان لڑکوں نے تو ہمارے اموال بھی بازاروں میں تباہ کر دیے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے بیٹے ہیں لیکن سرکشی کر کے انہوں نے سارے رشتے بالائے طاق رکھ دیے ہیں اور ایک پہاڑ جسے منحلوس کہا جاتا ہے اس پر چڑھ گئے ہیں۔ بادشاہ نے سن کر ان کا راستہ آزاد کر دیا، یعنی انہیں چھوڑ دیا، اور اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان نوجوانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ بہرحال غاران نوجوانوں کی قبر بن گئی۔ اللہ جانتا ہے وہ زندہ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں جو کچھ اللہ ان کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند کی موت سلا دیا ہے اور 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور ان کا کتا دہلیز پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا اور خود دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے نام و نسب کیسے محفوظ ہوئے؟ دقیانوس کے دربار میں 2 مومن آدمی بھی تھے جنہوں نے ابھی تک ایمان چھپائے رکھا تھا، ایک کا نام روس اور دوسرے کا نام دوماس تھا۔ ان دونوں نے اصحاب کہف کے اسماء اور نسب لکھنے کا اہتمام کیا، ان کے مختصر حالات شیشے کی بنی ہوئی ایک تختی پر رقم کیے اور پھر اس تختی کو پیتل کے بنے ہوئے ایک صندوق میں بند کر دیا اور اسے رکھ دیا، اور کہنے لگے ممکن ہے ان نوجوانوں پر اللہ تعالیٰ کسی مومن قوم کے قیامت سے پہلے مطلع کر دے تاکہ وہ ان کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ پھر انہوں نے اصحاب کہف پر ایک عمارت بنوا دی۔ دقیانوس کچھ عرصہ زندہ رہا پھر مر گیا۔ اس کے بعد کئی قومیں، کئی زمانے اور بادشاہ گزر گئے۔ پھر اس شہر میں ایک نیک نامی سردار بنتا ہے جس کا نام تھا تاؤدیسیوس۔ وہ 88 سال تک اس شہر میں حکومت کرتا رہا، لیکن لوگ گروہی شکل میں بٹے ہوئے تھے، جبکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ
اور قیامت کے منکر تھے۔ بادشاہ پر ان لوگوں کی تکذیب گراں گزری۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت و عاجزی کرنا شروع کر دی اور خود بہت پریشان ہوا جب اس نے دیکھا کہ اہل باطل اہل حق پر غالب ہوتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اگر دوبارہ اٹھائے بھی جائیں تو صرف روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، جسموں کو زمین ختم کر دے گا۔ حتیٰ کہ بادشاہ جس کے دل میں بھی ایمانی نور دیکھتا تو اس کے پاس پیغام بھیجتا کہ تمہارے ساتھ حق پر ہوں، لیکن لوگوں نے قیامت کی تکذیب کرنا شروع کر دی ہے، قریب ہے کہ ملت حقہ سے برگشتہ ہو جاتے۔ جب بادشاہ نے لوگوں کی تکذیبی کیفیت دیکھی تو دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے ٹاٹ کا کپڑا پہنا، خاک بچھائی، پھر اس پر بیٹھ گیا اور اللہ کے حضور دن رات رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار، میں ان لوگوں میں شدید اختلاف دیکھتا ہوں، لہٰذا کوئی ایسی دلیل و حجت نازل فرما جو ان لوگوں کے سامنے حق بیان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنی بکریوں کے لیے باڑا بنائے۔ اس نے 2 مزدوروں کو اجرت پر لیا، انہوں نے پتھر اکھاڑ کر باڑ بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ غار کا دہانہ پتھروں سے خالی ہو گیا اور دروازہ کھل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص روک کے ذریعے انہیں مخفی رکھا، حتیٰ کہ جو آدمی زیادہ ہی دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ غار کے منہ میں جھانک کر دیکھتا ہے، جو ہی کتے پر اس کی نظر پڑتی ہے فوراً واپس پلٹ آتا ہے۔ جب غار کے دہانے سے پتھر اکھاڑ لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اصحاب کہف کو بٹھا دیا۔ وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے اور یوں کہنے لگے گویا کہ وہ نیند سے ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں، پھر اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئے، پھر ان پر نیند وغیرہ کے آثار بالکل ختم ہو گئے، حشاش بشاش معلوم ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ظالم بادشاہ دقیانوس ان کی تلاش میں ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں میں سے تلمیہ سے کہنے لگے، اے بھائی ہمیں بتلاؤ ظالم جابر حکمران کس حال میں ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ حسب عادت معمول کی نیند کی ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہمیں سوتے سوتے کتنی دیر ہو چکی ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے کہنے لگے ہمیں ٹھہرے ہوئے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہو گیا ہے، پھر خود ہی کہنے لگے جتنا عرصہ تمہیں یہاں ٹھہرے گزرا ہے اس سے تمہارا پروردگار بخوبی واقف ہے۔ تلمیہ نے ان سے کہا اہل شہر نے تمہیں گم پایا اور تمہاری تلاش شروع کر دی، دقیانوس چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ اور تم بتوں کے لیے جانور ذبح کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ۔ جس پر بڑے نے کہا اے میرے بھائیو خوب سمجھ لو، تم نے خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب مت کرنا، چونکہ کل تمہیں بادشاہ کی گمراہی کی طرف بلایا جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم شہر کی طرف جاؤ، سنو ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، احتیاط سے جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارے لیے کھانا خرید کر لانا، ہمیں بھوک لگی ہے، اور معمول سے کھانا زیادہ لانا چونکہ ہم صبح اٹھتے ہی بھوک محسوس کر رہے ہیں۔ تملیہ نے کپڑے تبدیل کیے، غار سے باہر نکلا، غار کے منہ پر اکھاڑے ہوئے پتھر دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ دقیانوس کے زمانے کا مہر زدہ درم لے لیا تھا۔ بہرحال لاپرواہی کے عالم میں راستے پر چلتا رہا، حتیٰ کہ شہر پناہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہ چھپتے چھپاتے یہاں تک پہنچا چونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اب نیک و صالح بادشاہ کا دور آ چکا ہے اور ظالم اور جابر حکمران دقیانوس آج سے 300 سال پہلے مر چکا ہے۔ دروازے پر پہنچ کر تملیہ نے نظر اوپر اٹھائی اور سر پر ایک علامت بنی ہوئی دیکھی جو کسی زمانے میں اہل ایمان کے لیے مقرر تھی۔ اسے دیکھ کر اسے بھی تعجب ہوا، اسے چھپ کر مزید دیکھنے لگا، کبھی دائیں دیکھتا اور کبھی بائیں، اسے کوئی آدمی نہ دکھائی دیتا جسے وہ جانتا ہو۔ پھر اس نے یہ دروازہ چھوڑ دیا اور دوسرے دروازے پر پہنچ گیا، اس پر بھی اسی طرح کی علامت بنی ہوئی دیکھی۔ اسے خیال آیا کہ یہ وہ شہر نہیں ہے جسے میں جانتا ہوں اور یہ کوئی اور شہر ہے۔ نئی نئی شکلوں کے اسے لوگ دکھائی دیے جنہوں نے اس سے قبل اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر واپس پہلے گیٹ پر آیا اور کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے، ابھی کل تک تو اہل ایمان اس علامت کو چھپائے رکھتے تھے اور آج سرعام اس علامت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسے شک ہوا کہیں سویا ہوا تو نہیں ہے، اپنی چادر درست کی، سر پر ڈالی، پھر اسے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ شہر میں داخل ہوا، بازار سے گزرنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ لوگ خدا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے تعجب میں اور بھی اضافہ ہوا کہ کل ہی تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نام دینے والوں کو تختے دار پر لٹکایا جاتا تھا اور آج ہر آدمی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے اور اسے کسی قسم کا خوف بھی دامنے گیر نہیں ہوتا۔ پھر دل ہی دل میں کہنے لگا شاید یہ وہ شہر نہیں جسے میں پہچانتا ہوں، یہاں کے کسی آدمی کو بھی نہیں جانتا ہوں، حالانکہ غار کے قریب ترین شہر ہمارا تو یہی شہر تھا۔ حیران و پریشان ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ قریب سے اہل شہر کا ایک نوجوان لڑکا گزرنے لگا، اس سے پوچھا اے لڑکے اس شہر کا نام کیا ہے؟ جواب دیا افسوس۔ تملیہ کہنے لگا میں پاگل ہو گیا ہوں، بہرحال مجھے جلدی جلدی اپنا کام کر کے واپس جانا چاہیے تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔
चुनाचे तमाम फरोशों के पास गया, दिरहम निकाल कर एक तमाम फरोश को दिया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, इस दिरहम की मुझे रोटी दे दो। आदमी ने दिरहम लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा, कभी दिरहम की मोहर देखता और कभी खरीदार के चेहरे को तकता। फिर उसने दूसरे नान फरोश को वो सिक्का दिया। इस तरह नान फरोश बहुत सारे जमा हो गए और सिक्के को देखने लगे, ताज्जुब करते शायद कोई दफनिया हाथ लग गया है। एक दूसरे से कहने लगे, शायद इस आदमी ने पोशीदा खजाना पाया है जो बरसों पहले जमीन में दब गया था। तमलिया ने जब उन्हें आपस में मशवरा करते हुए देखा तो मारे डर के कांप उठा, बहुत गमजदा हुआ, समझा कि अभी ये लोग मुझे पहचान लेंगे और दकियानूस के पास ले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हुजूम बढ़ता गया और तमलिया के खौफ में भी इजाफा होता रहा। वो बस इतना ही सबसे कह रहा था कि मेरी जमा पूंजी ले लो, लिहाजा मेरी ज़रूरत की चीज़ मुझे दो ताकि मैं वापस जाऊं, वरना अपना खाना अपने पास ही रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं और मेरी पूंजी मुझे वापस लौटा दो। लोगों ने सवाल किया, ए नौजवान, तू कौन है? भला तेरा किस्सा क्या है? बाखुदा तूने पहले लोगों का खजाना पाया है और तू हमसे इसे छुपाना चाहता है, लिहाजा हमें इस खजाने के मुतल्लिक साफ साफ बतला दे, बसूरत दीगर हम तुम्हें बादशाह के पास पकड़ कर ले जाएंगे और वो तुझे कत्ल कर देगा। तमलिहा दिल ही दिल में कहने लगा, किस मुसीबत में जान फंस गई है। लोग कहने लगे, ए नौजवान, तू हरगिज बात नहीं छुपा सकता। तमलिहा की यह हालत थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और उन्हें क्या जवाब दे। डर रहा था कि अब न जाने कौन सी क़यामत टूटने वाली है। जब लोगों ने देखा ये तो कोई जवाब नहीं दे रहा, उसकी चादर ली और गले में डालकर शहर की गलियों में खींचने लगे, हत्ता कि उसकी आवाज़ सुनकर लोग गली कूचों में निकल आए। पुकारा जाता, एक आदमी के पास खजाना दरियाफ्त हुआ है। अहले शहर के छोटे बड़े सब उसके पास जमा हो गए और आंखें फाड़ फाड़ उसको देखने लगे, कहते, बाखुदा ये नौजवान तो अब हमारे शहर से नहीं, ना ही हम में से कोई इसे जानता है और ना ही किसी ने देखा। तमलिहा की समझ में नहीं आता था कि भला कहे क्या और क्या पूछे। लोगों के हुजूम को बढ़ता देखकर उसका खौफ दो चंद हो गया और खौफ इस कदर उस पर तारी था कि अगर वो कोई बात करना चाहता तो तब भी नहीं कर पाता। बिलफर्ज अगर कहे कि मैं इस शहर का बासी हूँ, इसकी बात को ही नहीं मानेगा। हालांकि फिलवाके उसके वालिदैन भाई बहन शहर में सुकूनत पजीर थे। उसे ये भी यकीन था कि गुज़श्ता कल वो बहुत सारे लोगों को जानता था। उसे मालूम नहीं था कि हम गार में 300 साल सोते रहे। इसी घबराहट में वो खड़ा था, सोचने लगा, मुमकिन है कि घर का कोई फर्द आकर मेरी जान इन जालिमों से छुड़ा ले। जब लोगों से कुछ न हो पड़ा तो तमलिया को घसीटते हुए शहर के दो रईसों अरमुस और अस्ताफूस के पास ले गए। तमलिया समझा कि लोग उसे जालिम दकियानूस के पास ले जा रहे हैं। उसने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। लोग ऐसे मजाक करते जैसे मजनून और परेशान हाल इंसानों के साथ किया जाता है। तंग आकर तमलिहा ने रोना शुरू कर दिया, आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगा, या अल्लाह, ए आसमानों और ज़मीन के माबूद, मुझे आज के दिन सब्र की तौफीक अता फरमा। मुझ में ऐसी ताकतवर रूहें दाखिल फरमा दे जो इस जालिम और जाबर हुक्मरान के रूबरू मेरी मोईद साबित हों। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और दिल ही दिल में कहने लगा, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान तफरीक हो गई है। ए काश मेरे भाइयों को मेरी मुसीबत का इल्म होता, उन्हें मालूम होता कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। अगर उन्हें हकीकत का हाल मालूम होता तो वो भी आ जाते और हम सब मिलकर बादशाह के रूबरू खड़े होते। हमारी जमीयत मजबूत होती, फिर हम राय हक से राय फरार भी हरगिज इख्तियार न करते। यूं बहाल हयात जैसे हम जुदा नहीं हुए, बहाल मौत भी जुदा न होते। ए काश मुझे मालूम होता क्या वो मुझे कत्ल करेगा या जिंदा रखेगा। जब तलमिहा को लेकर लोग दो रईसों के पास पहुंचे तो उसे समझ आ गई मुझे दकियानूस के पास नहीं लाया गया, तो उसे किसी कदर सब्र आया। अरमौस और अस्ताफूस ने जब उससे दिरहम लिया, जब गौर से देखा तो उनको ताज्जुब हुआ कि ये कहाँ से आ गया है। ए नौजवान, तूने ये खजाना जो पाया है वो कहाँ है? तलमिया ने जवाब दिया, मैंने कोई खजाना नहीं पाया, लेकिन ये दिरहम मैं अपने अबाओ अजदाद से हासिल किया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी हालत क्या है और तुमसे क्या कहूँ। उनमें से एक ने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम तमलीहा है, मैं अपने आप को इस शहर के सकान में से समझता हूँ। लोगों ने पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है और तुम्हें कौन जानता है? तमलिहा ने अपने वालिद का नाम जिक्र किया, लेकिन कोई आदमी ऐसा ना मिला जो इसे या इसके बाप को पहचानता हो। एक रईस ने कहा, तू तो हमें झूठा मालूम होता है, तू हक बात नहीं जाहिर करता। इसकी समझ में नहीं आता था कि इसे क्या कहे। उसने मजबूरन सर झुका लिया। लोगों में से किसी ने कहा, ये पागल है, किसी ने कहा, ये जानबूझकर बेवकूफ बन रहा है कि ताकि तुम इनसे जान छुड़वा ले। एक रईस ने उसकी तरफ नजर भर कर देखा और कहा, हम तेरे साथ अपने कारिंदे भेजते हैं जो तहकीक करेंगे ये तेरे बाप का माल है या तूने कहीं खजाना छुपा रखा है। हालांकि तेरे दिरहम का नक्श और मोहर जो आज से 300 साल पुरानी है, जबकि तू खुद जवान तो हमें धोखा देना चाहता है, हमें सफेद रिश देखता है और तेरे आसपास के शहर वाले बड़े उज़मा खड़े हैं। इस शहर की दौलत और आमदनी हमारे कब्जे में है और हमारे पास इस किस्म का कोई और दिरहम नहीं और ना ही दिनार।
سچ سچ بتا دے ورنہ ابھی حکم دیتا ہوں تجھے شدید عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ تو اقرار پر مجبور ہو جائے گا اور یہ خزانہ تو نے واقعی پایا ہے۔ تملیحہ نے رئیس کی تقریر سن کر کہا میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے صحیح صحیح حقیقت حال سے آگاہ کرو، سو اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سامنے سچ بولوں گا۔ کہا پوچھو، ہم کوئی بات تم سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے۔ تملیحہ نے پوچھا بادشاہ دقیانوس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا آج ہم صفحہ ہستی پر کسی دقیانوس کو نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو مر کھپ گیا ہے، اس کے بعد کئی پشتیں آئی اور مر گئی۔ تملیحہ نے کہا میں تم سے سچ کہوں گا لیکن تم میری تصدیق نہیں کرو گے۔ ہم چند نوجوان تھے، ہم بتوں کی عبادت کو مکروہ سمجھتے تھے، بتوں کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ گزشتہ دنوں ہی اس بادشاہ کے خوف سے بھاگے تھے اور ایک غار میں چھپ کر سو گئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کے پاس سے نکل کر ادھر آیا تاکہ ساتھیوں کے لیے کچھ کھانا خرید لاؤں اور ان کے لیے جاسوسی کا کام بھی کر لوں۔ اب میرے ساتھ چلو، تمہیں پہاڑ میں واقع ایک غار میں اپنے بقیہ ساتھی بھی دکھاتا ہوں۔ جب ارموس استافوس نے تملیحہ کی تقریر سنی تو کہنے لگے اے ہماری قوم، عین ممکن ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہو، لہٰذا سب مل کر اس کے ساتھ چلو تاکہ اس کے بقیہ ساتھی بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ارموس استافوس اور شہر کے باقی سب چھوٹے بڑے تلمیحہ کے ساتھ اصحاب کاف کی طرف چل پڑے۔ جب تلمیحہ نے تاخیر کر دی اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس نہ لوٹے، وہ سمجھے ہمارا ساتھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے دقیانوس کے پاس حاضر کر دیا گیا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ اب شامت آئی، دقیانوس کے کارندے انہیں بھی گرفتار کرنے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ سب کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو سلام کر کے کہنے لگے چلو اپنے ساتھی کی خبر لینے چلو، بلا شبہ وہ اس وقت ظالم بادشاہ کے پاس ہوگا اور ہمارے انتظار میں ہوگا، ہم اس کی مدد کو کب پہنچتے ہیں۔ اسی دوران میں آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے اور غار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یکایک انہیں ارموس اور اس کے ساتھی آنے والے لوگ دکھائی دیے۔ یہ لوگ آ کر غار کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ تلمیحہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ان کی طرف فوراً لپک گیا اور زارو قطار رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے باقی ساتھی بھی رو دیے۔ پھر انہوں نے اس سے کیفیت دریافت کی۔ اس نے ساری بات سنائی اور سارا قصہ ان کی گوش گزار کیا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ کے حکم سے سو گئے تھے اور انہیں سوئے ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے اور اب انہیں بیدار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک آیت و نشانی بن جائے۔ تلمیحہ کے پیچھے پیچھے ارموس بھی داخل ہوا۔ یکایک اسے تانبے کا بنا ہوا ایک تابوت دکھائی دیا جس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر چند آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے ان کو آواز دی، تابوت کھولا، اس میں تانبے کی 2 تختیاں پائی، ان پر لکھا ہوا تھا مکسلمینیا املیحہ یعنی تلمیحہ، مرتوکش، نوالس سانیوس، پتلیونس، کشفوتت، یہ چند نوجوان ہیں جو اپنے ظالم بادشاہ دقیانوس سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے اور اس غار میں داخل ہو گئے تھے۔ جب اس غار میں ہونے کی خبر پھیل گئی تو بادشاہ نے غار کو بند کروا دیا۔ ہم نے ان کے مختصر حالات بما ان کے اسماء و انساب لکھ دیے ہیں تاکہ بعد میں اگر کوئی ان پر اطلاع پائے تو ان کے حالات سے آگاہی ہو سکے۔ لوگوں نے جب یہ نوشتہ پڑھا انہیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باس بعد الموت پر انہیں ایک زندہ جاوید نشانی دکھائی تھی۔ پھر سب نے مل کر بآواز بلند اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی۔ پھر غار میں نوجوانوں کے پاس داخل ہوئے، انہیں غار کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، حالات دریافت کیے۔ نوجوانوں نے لوگوں کو دقیانوس کی کارستانیوں کی تفصیلیں سنائی۔ پھر ارموس اور اس کے ساتھیوں نے اس وقت کے نیک سالے بادشاہ کے پاس قاصد بھیجا کہ جلدی کیجیے، شاید آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کا انتظار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت پر ایک نشانی قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں سارے جہانوں کے لیے بھی نشانی ہے تاکہ یہ نور ضیاء باس بعد الموت کی تصدیق ہو جائے، جلدی کیجیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو زندہ کیا ہے جو 300 سال پہلے نیند کی موت میں سو گئے تھے۔ جب خبر بادشاہ کو دی گئی جو کہ قبل عظیم مسئلہ باس بعد الموت کے متعلق بے حد پریشان تھا، بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ہی تسبیح کرتا ہوں، مجھ پر باران رحمت کر اور وہ نور جو میرے آباء و اجداد کے لیے تو نے رکھا ہے اسے نہ مٹانا۔ جب شہر والوں کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اصحاب کاف نے بادشاہ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے پہنچتے ہی انہیں گلے لگایا اور رونے لگا۔ نوجوان اس سے روبرو زمین پر بیٹھے رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بھی کرتے رہے۔
پھر نوجوانوں نے بادشاہ سے کہا ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی بادشاہت کو طویل رکھے، اور ہم آپ کو جن و انس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ بادشاہ وہیں کھڑا تھا، نوجوان اپنے اپنے بچھونوں کی طرف بڑھے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ہر نوجوان کے لیے الگ الگ سونے کا تابوت بنا دیا جائے، اور جب اس رات بادشاہ سویا تو اسے بھی وہ نوجوان خواب میں دکھائی دیے اور کہنے لگے ہم سونے سے نہیں پیدا کیے گئے لیکن ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہم نے مٹی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو جیسا کہ ہم غار میں مٹی پر پڑے ہوئے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ جو لوگ ان کے پاس سے باہر نکلے پھر اندر جھانکنے کی کسی کو بھی جسارت نہ ہوئی، چونکہ باحکم خدا ایک قسم کا روب سا چھا گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے غار کے دروازے پر ایک مسجد تعمیر کروائی جس میں نماز پڑھی جاتی، ان کے نام کا ایک تہوار منایا جاتا جس میں ہر سال لوگ جوگ در جوگ شریک ہوتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں جب لوگ بادشاہ کے ساتھ غار کے دروازے پر پہنچے تملیحہ کہنے لگا مجھے پہلے جانے دو تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں خوشخبری سناؤں، چونکہ اگر انہوں نے مجھے تمہارے ہمراہ دیکھ لیا تو وہ تم سے ڈر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی، اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بھی روح قبض کر لی، اور پھر لوگوں میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی جسارت نہ ہو سکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روم کی طرف جہاد کیا۔ دوران سفر ہمارا اصحاب کاف کی غار کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر ہم ان یعنی اصحاب کاف کے حال پر اطلاع پا لیں اور انہیں دیکھیں کہ کس حال میں ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اتنی قدرت حاصل نہیں کہ ایسا کر سکیں، چونکہ آپ سے بہتر ہستی کو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے اگر آپ ان پر مطلع ہو جائیں تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں اور ان کے روب سے آپ پر دہشت طاری ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور کہنے لگے میں ان تک رسائی حاصل کروں گا تاکہ ان کے حال سے مجھے آگاہی ہو جائے۔ پھر انہوں نے کچھ لوگ بھیجے اور فرمایا جاؤ غار میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جب وہ لوگ غار کی طرف گئے اللہ تعالیٰ نے زوردار ہوا چلائی جس نے انہیں واپس غار سے باہر دھکیل دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا اصحاب کاف کا واقعہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، چاہے آپ پر حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ کر دیے جائیں، لیکن آپ کو ہر حال میں یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے لوگوں کی اتباع سے بچائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔